لیکن شیطان نے پہلے دن کہا تھا یا اللہ میں تیری عبادت میں سے اپنا حصہ لوں گا، اور وہ کیسے لوں گا کہ ان کی عبادت میں بدعت شامل کروا دوں گا، جیسے یہ سمجھیں گے یہ بھی نیکی ہے۔ اور دیکھیں نا یہ دن اب کس طریقے سے قبرستانوں میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ عورت کا قبرستان جانا تو جائز نہیں ہے نا۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، سجدہ کرنے والوں پر قبر پہ چراغ جلانے والوں کو اور قبر کی زیارت کرنے والی خواتین پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ کوئی وجہ تو ہوگی، اور ہم کتنی لعنتیں لے رہے ہوتے ہیں، تیار ہو کر جا رہی ہوتی ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں پکنک پوائنٹ پہ جانا ہے، بچوں کو بھی تیار شیار کر کے، بیگم صاحبہ بھی اور خود بھی کاٹن شاٹن کے خوشبو لگا کر، اور ایسے پھر جناب ادھر قبرستان میں دیکھیں ماشاءاللہ پکوڑے والا ادھر پکوڑے بیچ رہا ہوتا ہے، سموسے والا وہاں سموسے، پاپڑ والا وہاں پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی گنڈیریاں بیچ رہا ہوتا ہے، جیسے پتہ نہیں کوئی گارڈن میں آئے ہوئے یا کہاں آئے ہوئے، اور یہ نہیں پتہ کہ جو شخص قبرستان میں ہنستا ہے تو یہ ڈر ہے کہ منافقت کی موت مرے گا، اور جو قبرستان میں کھاتا ہے ڈر ہے کہ اس کا ایمان نہ چھن جائے، اور وہاں ہم کھانے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم تو ایک تفریح سمجھ کے گئے تھے، عبادت سمجھتے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کوئی عاشق رسول ہی کہہ سکتا ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے کوئی عاشق رسول ہی سمجھ سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ حضرت نے لکھا کہ ساری زندگی اس رات میرے نبی ایک مرتبہ شب برات قبرستان گئے تھے، تم بھی ساری زندگی میں ایک دفعہ جا کر سنت پر کمال درجے پہ عمل کرو، کمال درجے پہ۔ دیکھو نا ایسے لوگ بھی ہیں، کیسے سوچ کے بھائی ہم نے نبی کی سنت کو کمال درجے میں کرنا ہے، لیکن اگر کوئی جاتا ہے، منع نہیں کیا علماء نے لیکن وہاں کی بدعات سے منع کیا۔ اب دیکھیں اوپر موم بتیاں لگائی ہوئی ہیں، اگربتیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ کیا ہے؟ ایقاد النار علی القبور فمن رسوم الجاہلیہ، فتاوی عالمگیری میں کہ قبروں پہ چراغ جلانا یہ زمانے جاہلیت کی رسمیں یہ ابو جہل لوگ کرتے تھے، اور ایک حدیث میں کہ اللہ کی نظروں میں سب سے برا آدمی وہ ہے کہ جو اسلام میں زمانے جاہلیت والے کام کریں۔